اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ مدینہ منورہ میں یہود کا جو رویہ تھا، ساری سورت بقرہ جو ہے اسی پس منظر میں بات کر رہی ہے۔ ان کے مختلف رویے، مختلف طریقہ کار، مختلف سازشیں اور مختلف جو ہتھ کنڈے تھے، ان ساری ایسے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہود کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ ذو معنی الفاظ بولتے تھے، ایسے الفاظ بولتے تھے کہ جن سے دو مطلب اخذ کیے جا سکتے ہیں، یا لفظوں کو بگاڑ کر بولتے تھے جس کا ظاہری مطلب اور ہوتا تھا اور ان کے ذہن میں کچھ اور مطلب ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اس طرح کے الفاظ بھی ممنوع قرار دے دیے کہ جس سے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا توہین جو ہے وہ ہونے کا امکان موجود ہو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ تم لوگ راعنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ یہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بیٹھتے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی، جس سے ہم اردو میں کہتے ہیں دوبارہ ارشاد فرمائیے یا اس طرح، تو صحابہ بھی اس کے لیے راعنا کا لفظ استعمال فرماتے کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی مطلب دوبارہ آپ ارشاد فرما دیں۔ اچھا، یہود بھی چونکہ اس محفل میں آتے تھے مسلمان بن کر، منافق بن کر، تو وہ اس لفظ کو بگاڑ کر بولتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کو راعنا کی بجائے راعینا، یعنی تھوڑا سا عین کو کھینچ دیتے تو لفظ کا مطلب بدل جاتا، اس کا مطلب ہمارا چرواہا بن جاتا، ہمارا چرواہا۔ تو بالکل وہ اس کو گستاخی کی نیت سے بولتے تھے۔ اس سے عبرانی زبان کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے جس کا مطلب ہے او بہرے سن۔ تو مختلف مفاہیم تھے، مختلف مقصد کے تحت وہ اس لفظ کو تھوڑا بگاڑ کے بولتے تھے، بظاہر یہی محسوس کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم تو راعنا ہی کہتے ہیں جس طرح باقی لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ رب العزت کو تو معلوم تھا، اصل میں وہ اس کو بگاڑ کے بولتے تھے گستاخی کی نیت سے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے، چونکہ اس کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، تو اس لفظ کو استعمال ہی ترک کر دو۔ صحابہ سے کہا کہ چھوڑ دو، یہ لفظ ہی نہ بولو۔ وقول انظرنا، اس کی بجائے تم انظرنا کہا کرو کہ ہماری طرف نظر کیجئے، یہ بھی اسی مفہوم کے اندر ہے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ واسمعوا، اور غور سے بات کو سنا کرو تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اب اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عزت و حرمت جو ہے وہ تو مسلمہ ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو انکار نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ ہیں، علماء امت ہیں، ائمہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اس طرح درجہ بدرجہ نیچے تک جو بڑے لوگ ہیں، حتیٰ کہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، اہل علم ہیں، ان کے لیے بھی کسی ایسے لفظ کا استعمال ممنوع ہے کہ جس سے ان کی گستاخی کا پہلو نکل سکے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممنوع کیا گیا، وہاں تو بالکل ممنوع ہے، لیکن بعد میں بھی درجہ بدرجہ نیچے تک جو عزت والے، احترام والے لوگ ہیں، جن کو عزت اور احترام دی جانی چاہیے، تو وہاں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا ذو معنی لفظ نہ بولا جائے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، یا جس سے مذاق اڑ سکتا ہو، یا جس سے کسی کی گستاخی یا کو پہلو نکلنے کا امکان بھی موجود ہو، ایسے لفظ سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ سے یہ کہا کہ تم لوگ اس بات کو ترک ہی کر دو، تاکہ یہود جو ہے جو رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کے رویے جو ہے اس کی بندش ہو جائے اور آگے سے وہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔
اور فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، یہ جو کافر ہے یعنی یہود جو ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ تو اس بات کو جانتا ہے، نیتوں کے حال کو جانتا ہے، اگر کوئی جو بھی ظاہر کرے، لیکن اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ یہ جو کافروں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یعنی جو کافر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یعنی یہود و نصارہ میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اللہ نے اپنی طرف سے آپ پر مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیر کیوں نازل فرما دی ہے۔ یعنی حسد ہے ان کو، یعنی مشرکین کو بھی حسد ہے، یہود و نصارہ کو بھی یہ حسد ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ خیر تم پر نازل کیوں فرما دی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی رحمت کو خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ یا اللہ نے کس سے پوچھنا ہے؟ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ بڑے ہی فضل والے، بڑی عزت والے، عظمت والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں اللہ کسی کو کسی سے ممتاز کر دے، کسی بھی حوالے سے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، یا کسی اور قدر و منزلت کے اعتبار سے، تو اس سے حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں عطا فرماتا ہوں، لوگوں کے درمیان میں فرق رکھتا ہوں ان کی آزمائش کے لیے، ان کی امتحان کے لیے۔ جس کو اللہ نے زیادہ عطا فرمایا ہے وہ اس کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جس کو کم دیا ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، حسد تو نہیں کرتا۔ اگر وہ صبر کرے اور حسد نہ کرے تو کل قیامت میں اس کے برابر ہی ہوگا، وہ جو ڈھیروں خرچ کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بھی عطا فرماتا میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا۔ لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے یا اللہ اگر تو بھی مجھے دیتا میں بھی ایسے عیش اڑاتا، تو وہ نہ ہونے کے باوجود گناہگار ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی رحمت کو خاص کر دیتے ہیں، فضل عطا فرما دیتے ہیں، تو اس لیے اس میں کسی حسد کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ جو اہل کتاب اور مشرکین ہیں، یہ مسلمانوں سے جو رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ اصل میں ان کے حسد کی وجہ سے ہے۔ ایک یہودیوں کا ایک اور اعتراض تھا کہ مسلمان یہ کہتے بھئی قرآن جو ہے کوئی نئی کتاب تو نہیں ہے، قرآن اسی تسلسل کے اندر ہے، پہلے اللہ نے تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، اسی تسلسل کے اندر اللہ نے یہ آخری کلام اتارا ہے، اور یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہود یہ پھر مسلمانوں کہتے ہیں اچھا پھر اگر یہ نئی کتاب نہیں ہے تو اس نے پھر تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کیوں کر دیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے بعض احکامات کو تبدیل کر دیا تھا، وہ حالات کے مطابق نئے احکامات آ گئے تھے، تو وہ مسلمان جو کمزور مسلمان تھے ان کے دلوں میں شک ڈالتے اگر یہ نئی کتاب تم تو کہتے ہو نہیں ہے تو پھر اس نے تو تورات کے بعض حکموں کو منسوخ کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتے کہ ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا نأتی بخیر، یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ بہتر لے آتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اسی طرح کا لے آتے ہیں۔ اچھا منسوخ کرنا ایک یہ ہوتا ہے جس طرح ہماری حکومتیں کرتے ہیں، ان کو تو حالات کا علم نہیں ہوتا نا، وہ تو حالات کی مجبوری سے منسوخ کرتے ہیں، یعنی ان کو نہیں پتہ ایک حکم آج دیا، نہیں پتہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کل کو جو دیکھتے ہیں اس کے برے اثرات ہو تو اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، نیا حکم لے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کو پتہ ہے مستقبل کے سارے حالات کا، تو اللہ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کی مثال سمجھنے کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، مرض دیکھ کے سمجھتا ہے کہ پہلے اس کو یہ دوا دینی ضروری ہے، پھر 2 دن کے بعد یہ ضروری ہے، پھر 4 دن کے بعد یہ ضروری ہے، لیکن وہ مریض کو نہیں بتائے گا۔ وہ مریض کو 2 دن کی دوا دے گا اور 2 دن کے بعد جب مریض آئے کہے گا اچھا اب یہ دوا منسوخ ہے، اب 4 دن کے بعد یہ دوا لینی، اب 6 دن کے بعد یہ دوا منسوخ ہے، اب یہ دوا لینی، کیونکہ اس کی صحت کے لیے ضروری تھی۔ لیکن ڈاکٹر کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے منسوخ اس وجہ سے کرنی ہے، بیان ہی اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو لیکن وہ انسانوں کی بہتری کے لیے اس طرح حکمت یعنی تدریج کے ساتھ یہ حکم عطا فرماتے ہیں اور پچھلے حکم کو کسی وجہ سے منسوخ فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ منسوخ ہونا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے،
لیکن وہ بالکل انسانوں کی بہتری کے لیے منسوخ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف نماز کرتے تھے، منہ قبلہ تھا وہ تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے علم میں تھا، لیکن اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے پہلے اس حکم کو قائم رکھا اور بعد میں جب حالات کا تقاضا ہوا تو اللہ نے نیا حکم جو نافذ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہود تمہیں خام خواہ شک میں کے اندر نہ ڈالیں۔ جب ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں نبی کو یا صحابہ کو، تو ہم اس کی جگہ اسے بہتر لے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یا اس جیسا ہی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ کو پوچھا نہیں جا سکتا، سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ منسوخ کرنا بھی اس کی حکمت کے اندر ہے، اور اپنی مرضی سے اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کیونکہ وہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ الم تعلم، اور کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جو بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا اسی کا ہے، وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، جب چاہے استعمال کرے، جتنا چاہے استعمال کرے، کیونکہ اللہ اس کا مالک ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں، جو کفار ہیں یا منافقین ہیں، یہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ کے علاوہ وہاں پہ ان کا کوئی ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس دنیا سے اللہ کو اپنا دوست اور مددگار بنا کے جائیں۔ مطلب یہ ہے اس آیت کے اندر، یعنی جب قیامت کے دن وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر طریقہ یہی ہے کہ یہ اسباب یہیں سے لے کے جائیں، کہ وہاں یہ اسباب بھی ملیں گے۔ جس نے اللہ کو دنیا کے اندر دوست بنا لیا، دنیا کے اندر مددگار بنا لیا، وہی اللہ ان کا آخرت کے اندر بھی دوست اور مددگار ہوگا۔ وہاں پر اعمال کے حساب سے دوستیاں اور مددگاری ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی کرنسی جو ہے وہ اعمال ہے۔ جس طرح یہاں کی کرنسی روپیہ، پیسہ، ڈالر اور پاؤنڈ وغیرہ وغیرہ ہیں، تو وہاں کی کرنسی کا نام اعمال ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ یہ کرنسی اعمال ہوں گے، اتنا ہی اللہ اس پر اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔